میں بات کروں گا اپنے خاندان کے ایک ایسے صورت کے اعمال کے بارے میں کہ جو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے خاندان قادریہ میں ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے جسم کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے تو اس کا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب اگر کوئی شخص کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو جائے، جب تک وہ سورہ مزمل شریف کا عمل نہیں پڑھتا، سورہ مزمل شریف نہیں کرتا، سورہ مزمل کی اجازت نہیں لیتا، تو اس وقت تک وہ کبھی بھی اکمل نہیں ہو سکتا اور کامل بھی پورا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کو سورہ مزمل شریف کی اجازت نہ ہو۔ اور سورہ مزمل شریف ایک ایسی صورت ہے کہ جو سمجھ لیں کہ اپنے پڑھنے والے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی، چاہے وہ جس حال میں بھی ہو، چاہے وہ خوشحال ہو اس کی روحانیت اس کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ افلاس کا شکار ہو، بدحال ہو، کسی مصائب میں گرفتار ہو، کسی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہو، اور وہ سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مسائل سے نکال دیتا ہے۔ اور سورہ مزمل شریف ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے گا، اس کو کسی قسم کا غم کا سامنا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا، یعنی کہ اگر وہ غریب ہے، غربت میں ہے، کسی کا محتاج ہے، محتاجگی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اگر وہ شخص سورہ مزمل شریف اپنے ورد میں، خالی ورد میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے، ابھی عمل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، جو خالی اس کو ورد میں رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور افلاس کو اس سے دور کر دے گا، یعنی کہ اس کے جو غم ہوں گے، اس کی جو پریشانیاں ہوں گی، اس کی جو محتاجگی ہوگی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اس کو دور کر دے گا۔ اچھا، اب سورہ مزمل شریف کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سورہ مزمل شریف کی ہمارے خانوادے میں اس کی سب سے بڑی اجازت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہوئی حضرت شیخ نظام الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کے سمجھ لیں کہ صاحب دعوات بزرگ گزرے، اور یوں تو ہمارے خانوادے میں اس کی اجازت شتاری خانوادے سے بھی ہے، مداری خاندان سے بھی ہے، نقشبندیہ خاندان سے بھی ہے، اور بالخصوص ہمارا جو اپنا خاندان قادری اور سلسلہ سہروردی چشتی ہے اس سے بالخصوص ہماری اجازت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس سورت کو کثرت سے پڑھا ہے، یعنی کہ اگر میں بات کرتا ہوں تو میاں حضور اس کو دعا کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اور اپنے مریدین کو جو میاں حضور کے خلیفہ ہیں آج کے دور میں میاں حضور اس بات کو ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم سورہ مزمل کو نہ چھوڑنا، بھلے اس کو چاہے اپنے ورد میں رکھو لیکن کم از کم اس کو اپنے ورد میں ضرور رکھیں گے، کیونکہ ورد میں رکھنے سے ہر قسم کے ناگہانی آفت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو سورہ مزمل شریف کے چند طریقے کار تعلیم کروں گا کہ جو لوگ سورہ مزمل شریف کا اعمال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اعمال کس طرح کریں گے، کوئی شخص سورہ مزمل کو اپنے ورد میں رکھنا چاہتا ہے تو ورد میں کتنا رکھے گا وہ کہ جو اس کے عمل اس سے جاری ہو جائے، اور پھر ان اعمال کے ذریعے سورہ مزمل کے ذریعے ہم کن کن طریقوں سے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ کم وقت کے اندر سورہ مزمل شریف کے عامل بن جائیں، کم وقت میں سورہ مزمل شریف کے عامل بن جائیں، تو یاد رکھیں کہ جب ذی الحج کا چاند شروع ہوگا اور یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج، یہ 10 دن یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر اس 10 دن میں سورہ مزمل شریف 36 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اب اگر صاحب سورہ مزمل شریف بننا چاہیں، آپ چاہیں کہ سورہ مزمل شریف کی روحانیت آپ سے مانوس ہو، آپ چاہیں کہ آپ اس کے عامل بن جائیں، آپ چاہیں کہ اپنے مسائل جو بھی معاملات ہیں آپ کے روحانیت کے ہیں، جسمانی ہیں، جو بھی ہیں، آپ چاہیں کہ سورہ مزمل شریف سمجھ لیں کہ اس کی رسی کو آپ مضبوطی سے تھام لیں، وہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لے، تو آپ ذی الحج کے 10 دنوں میں 36 مرتبہ روزانہ 360 کی تعداد میں اس کو مکمل کر لیں تو آپ سورہ مزمل شریف کے عامل ہو جائیں گے۔ اور میری طرف سے عام لوگوں کو بھی اور جو لوگ کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے سورہ مزمل شریف کی۔
سورہ مزمل شریف جو 36 مرتبہ روزانہ 10 دن مکمل کر لیتا ہے وہ اس کا عامل بن جاتا ہے، اور خاص کر ذی الحج کے دنوں میں اس کی زکوٰۃ سمجھنے کی بڑی معنی رکھتی ہے، بڑی تاثیر رکھتی ہے اپنے اندر سورہ مزمل شریف کی. تو عام لوگوں کے لیے ہے، اور جو خاص لوگ ہیں. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایک طریقہ کار تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج. اچھا یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ محرم کے 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، سفر کے 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول کے 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. ہر مہینے میں جو شروع کی تاریخ ہوں، چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک اگر سورہ مزمل شریف کا عامل بننا چاہیں تو 36 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں یکم سے شروع کریں اور 10 تاریخ تک اس کو مکمل کر لیں تو آپ اس کا عامل بن جائیں گے. اس کے بعد 3 مرتبہ 7 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، 9 مرتبہ 11 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں. اور یہ ورد اگر آپ کو پورا سال کنٹینیو رہتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ سورہ مزمل شریف کی روحانیت آپ سے مانوس ہو جائے گی. اور اس کے جو موکلان ہیں، اس کے جو مہاتیر نوری فرشتے ہیں، وہ آپ کے معاون اور آپ کے مددگار بن جائیں گے، اور اس کے ذریعے پھر آپ جو بھی کام کریں گے وہ آپ کا مکمل ہوگا. اب وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو لوگ سورہ مزمل پہ ریاضتیں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اگر اس کو صاحب دعوات بننا چاہیں سورہ مزمل شریف کے، تو وہ یاد رکھیں کہ ہر مہینے 3 تاریخ ہے، یعنی کہ 13 14 اور 15 تاریخ، یعنی کہ جس کو یوم عبیس کہا جاتا ہے. ان 3 دنوں میں 120 کی تعداد مکمل کر لیں روزہ رکھ کر. 3 دن میں جب یہ زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو ان کی زکوٰۃ سمجھ لو کہ زکوٰۃ کبیر پہ چلی جائے گی، اور زکوٰۃ کبیر پہ جو جائے گی پھر وہ زکوٰۃ مستحکم رہے گی اس کے ساتھ. اگر اس سے کوئی لرزش ہو جاتی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ خراب نہیں ہوگی، اس کا عمل خراب نہیں ہوگا، اس کو کسی قسم کا رجت کا سامنا نہیں ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس 3 دنوں میں بھی سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اچھا اس کے کئی طریقے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے. میں وہ طریقے کا سمجھا رہا ہوں جو میرے بزرگوں نے مجھ سے خود اس چیز کی زکوٰۃ ادا کروائی. مطلب وہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور وہی طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود کیا. اب سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ 117 مرتبہ بھی روز پڑھی جاتی ہے. اچھا اس کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ میں نے جو کرا کہ 117 مرتبہ ہم روز کرتے تھے 9 دن تک. جب 9 دن مکمل ہو جاتے تھے تو 9ویں دن ہم اس کو لوٹا دیا کرتے، یعنی کہ ہم اس کو پہلے 9 حصے ہم کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور پھر دوبارہ شروع کرتے تے اور پھر 9 دن مکمل کرتے تھے. پھر وہ ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. پھر ہم شروع کرتے تھے اور 9 دن اس کو مکمل کرتے تھے. تو پھر وہ ہم پیش کرتے تھے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اس طریقے سے ہمارے 3 حصے ہوتے تھے. چوتھا حصہ ہم اپنے مرشد کے لیے کرتے تھے، اور 5واں حصہ پھر ہم اپنی ریاضت کے لیے رکھتے تھے. اور پھر وہ ریاضت میری پورے سال چلتی تھی. آپ پورے سال ریاضت نہ کریں، آپ اس طریقے سے پہلا اللہ کے لیے، دوسرا محمد کے لیے، تیسرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، چوتھا اپنے مرشد کے لیے، 5واں اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے. اگر کوئی شخص، کوئی عامل اگر اس ترتیب سے اپنے ایسے مقصد کے لیے کرتا ہے کہ اگر میرے پر 5 کروڑ کا قرضہ ہے اور میرا یہ قرضہ ادا ہو جائے، اس نیت سے وہ سورہ مزمل 117 مرتبہ روز پڑھتا ہے. پہلے 9 دن اللہ کے لیے پڑھتا ہے، پھر 9 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور پھر اپنے مقصد کے لیے پڑھتا ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ 5 نصاب ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وسائل ایسے کر دیتا ہے کہ اس کے مقاصد آسان ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں اس سے مسئلے. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے قرض کی. آپ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کو یہ خواہش ہے کہ وہ اپنا گھر لے لے، تو وہ اس ترتیب سے نصاب ادا کر لے 117 مرتبہ سے. انشاءاللہ 5 نصاب پورے نہیں ہوں گے، اس کے وسائل بننے شروع ہو جائیں گے. جس سال یہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ 5 نصاب ادا کیے جائیں گے، اسی سال اس کا گھر ہوگا. اب وہ لوگ کہ جن کی اولاد نہیں ہے، وہ چاہیں کہ ان کی اللہ تبارک تعالیٰ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، وہ اسی ترتیب سے نصاب ادا کرنے شروع کر دیں.
تو یقین جانے ان کے اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ مزمل شریف کی برکت سے ان کو اولاد نرینہ کی خواہش ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اولاد نرینہ عطا کرے گا. اگر اس کو رحمت کی خواہش ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بیٹی عطا کرے گا. یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ کرو گے, بیٹی کے لیے کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی کی نعمت سے نوازے گا, اور آپ بیٹے کے لیے کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا. اب کوئی شخص خود نہیں کر سکتا, بیمار ہے, پریشان ہے, اس کی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کر لے, کہ اس کے ماں باپ اگر کسی آزمائش میں ہوں تو وہ آزمائش کو دور کرنے کے لیے اسی طریقے سے نصاب ادا کر لے 117 مرتبہ روز, تو اس کا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ اس مسائل سے نکل جائے گا. کیونکہ سورہ مزمل شریف ہمارے بزرگوں نے بہت پڑھی, یہاں تک کہ ہمارے جو دادا میاں تھے نا, حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب, آپ کے بارے میں کہ آپ 360 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف پڑھتے تھے. 360 مرتبہ. آپ کا تعلق شتاریہ مداری خاندان سے. شتاریہ خاندان یعنی حضرت شیخ عبداللہ شاہ شتار رحمۃ اللہ علیہ سے جن کا سلسلہ چلا. مداری خاندان یعنی حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ ان سے جو چلا. مداری خاندان میں بھی سورہ مزمل کی بڑی اہمیت ہے. شتاریہ خاندان میں بھی سورہ مزمل شریف کی بڑی اہمیت ہے. قادریہ اور سہروردی خاندان میں بھی سورہ مزمل شریف کی بہت اہمیت ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو سورہ مزمل شریف کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جادوگر, ظالم, فاسق, دشمن, حاسد قسم کے لوگوں کے نقصان ہے, کہ وہ ان کو ڈر ہو کہ یہ لوگ اس کو نقصان پہنچائیں گے, وہ خالی سورہ مزمل شریف کو ورد میں رکھے نا, تو وہ ان تمام دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے صرف ایک دفعہ پڑھ لینے سے. اچھا, اب سورہ مزمل شریف کی ہمارے خاندان کے اندر اجازت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آئی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ مجدد گزرے اپنے زمانے کے, تو آپ سے بھی ہمیں اس کی اجازت آئی ہے. اچھا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو خاندان تھا نا, اس خاندان میں سورہ مزمل شریف 40 مرتبہ روز پڑھی جاتی ہے. جو اس خاندانی کی ترتیب بتا رہا ہوں میں اب آپ کو, کہ اگر آپ اس ترتیب سے بھی کرنا چاہیں گے, ترتیب لکھ لیں ہمارے پاس. شاہ ولی اللہ کے خاندان میں 40 مرتبہ روزانہ پڑھی جاتی ہے, اور سورہ مزمل 40 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد 111 مرتبہ یا غنی المغنی پڑھا جاتا ہے, یا غنی المغنی 111 بار پڑھا جاتا ہے. مطلب یہ وہ ترتیب ہے کہ ہم نے بھی کرا ہے اور ہمارا معمول میں رہا ہے. 40 بار سورہ مزمل شریف اور 111 بار یا غنی المغنی. اچھا, اب یہ ان دونوں کا ملانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, بزرگان دین فرماتے ہیں, یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے گھرانے کی یہ طریقہ کار تھا کہ آپ کو باقاعدہ طور پہ حکم ہوا تھا کہ سورہ مزمل شریف کے بعد اس یا غنی المغنی اسم لگا کے پڑھا جائے. اچھا, اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جو محتاج ہے, وہ شخص جو افلاس میں مبتلا ہے, غریبی میں مبتلا ہے, پریشان ہے, ایک وقت ہوتا ہے ایک وقت نہیں ہوتا, اور وہ شخص 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھے 40 دن تک, اور یا غنی المغنی 111 بار 40 دن تک پڑھے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کے مثال کے طور پہ کوئی ناراض ہو کے چلا گیا, بیوی ناراض ہو کے چلی گئی, شوہر ناراض ہو کے باہر ملک چلا گیا, وہ واپس نہیں آ رہا, بچے پریشان ہیں, بیوی پریشان ہے, کوئی راستہ نہیں نکل رہا, وہ بلا بھی نہیں رہا, اگر وہ بلا رہا ہے تو ویزے کا نہیں ہو رہا, ویزے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے ان کو, شوہر الگ ممالک میں, بیوی الگ ممالک میں, تو شوہر 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھ لے, اور یا غنی المغنی کی یہ تسبیح 111 بار پڑھ لے. اب وہ عورت پڑھنا چاہے عورت پڑھ لے, انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر اس کے وسائل بننے شروع ہو جائیں گے. تو یہاں تک کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری کا, اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہوئی ہے, آپ نے کہیں ویزا اپلائی کیا ہوا ہے, آپ کو ڈرے کہ ویزا نہیں ملے گا یا ویزا نہیں مل رہا, آپ سورہ مزمل شریف 40 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دیں, 40 دن کے اندر اندر آپ کے پاس خبر آ جائے گی. یا پھر جب تک خبر نہ آئے اس وقت تک 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کر دیں, پڑھتے رہے. اور اگر خاتون پڑھ رہی ہیں اور اگر ان کو پیریڈ کے دن آ جائیں تو روک دیں, ان دنوں میں نہیں پڑھیں, اور جب غسل کر لیں, نماز پڑھنے شروع کریں, پھر دوبارہ کنٹینیو کرنا شروع کر دیں. یا غنی المغنی یہ لازمی اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے, یعنی کہ ایک سورہ مزمل شریف پڑھ لیا آپ نے, اس طریقے سے 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھ لی. جب 40 بار مکمل ہو جائے,
صرف 111 بار یا غنی المغنی کی آپ ترجیح پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے رکے ہوئے کام وہ ہو جائیں گے. اور روٹھے ہوئے لوگ جو جن کو 6 مہینے ہو گئے روٹ کے چلے گئیں, سال ہو گیا کورٹ میں جا کے کھلا کر کیس دائر کر دیا, روٹھے ہوئے لوگ اب پشیماں ہیں, اب شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ ہو جائے, گھر والے نہیں مان رہے, باپ نہیں مان رہا, بھائی نہیں مان رہے, سورہ مزمل شریف 40 بار پڑھیں اور یا غنی المغنی 111 بار پڑھنے شروع کرنے, دیکھیں کیسے راستے بننے شروع ہو جائیں گے. سورہ مزمل شریف بڑی کمال کی صورت ہے, بڑی کمال کی صورت ہے. اس کو ثواب کی نیت سے تو پڑھیں لیکن اب کے جو مقاصد ہے نا, جو آپ گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف, آپ اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے آپ اس ترتیب سے 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھیں اور 111 بار یا غنی المغنی پڑھیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے راستے بنانے شروع کر دے گا. اچھا, بزرگان دین اکثر علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو شخص سورہ مزمل شریف تہجد کے وقت 3 بار سورہ مزمل شریف تہجد کے وقت پڑھے گا, اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اور وہ 40 دن مکمل کرے, اپنی زندگی کا معمول بنا لے. مطلب یہاں تک کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کو ایسی زیارت ہوئی ہے کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے زیارت کی ہے کہ سورہ مزمل شریف کی اتنی برکت ہے کہ سورہ مزمل شریف ہر چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دیتی ہے, ہر اس بات کو ظاہر کر دیتی ہے جو کسی کے دل میں پوشیدہ ہے تمہارے لیے. مطلب سورہ مزمل شریف کی یہ برکت ہے کہ یہ سمجھ لو کہ چھپی ہوئی جو کچھ بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہے, جو کچھ بھی آپ کے پشت پہ لوگ آپ کے لیے کر رہے ہیں, جیسے آپ کے دشمن آپ کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, تو اگر سورہ مزمل شریف آپ پڑھتے ہوگے تو ان کی پلاننگ کے بارے میں, ان کے نقصان پہنچانے سے پہلے وہ سارا کچھ آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گا کہ کون آپ کا دشمن ہے اور کون کس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی کہ کوئی اگر آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو تو وہ سازش پہ عمل پیرا ہونے سے پہلے وہ سازش آپ پر کھل کر سامنے آ جائے گی. اس سورہ مزمل شریف کی برکت ہے. اور یہاں تک کہ سورہ مزمل شریف کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل شریف کی اجازت دی تھی, تو جب آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کری, بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل شریف کی برکت, قوت, طاقت, اس کے جو روحانی اور جو نوری مخلوقات ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ کے تابع ہو گئی تھی. آپ نے بعض جنگیں سورہ مزمل شریف کی برکتوں سے جیتی ہیں. بزرگان نے فرماتے ہیں مولا کائنات نے جنگیں باقاعدہ سورہ مزمل شریف کی برکتوں سے جیتی ہیں کہ سورہ مزمل شریف کی اتنی برکت ہے. اور جو شخص سورہ مزمل شریف کا پڑھنے والا ہوگا اس کے دشمنوں پر اس کی ہیبت طاری رہے گی, ہیبت اس کے اوپر سوار رہے گی. وہ دشمن سامنے آ کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایک وقت سورہ مزمل شریف کو پڑھنے والے پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر اس پہ گولی بھی چلائی جائے تو اس پہ اثر نہیں ہوتی. سورہ مزمل شریف کی یہ برکت ہے. اچھا, کشف القبور کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت سلطان حق بہو سرکار, آپ کا خانوادہ بڑا مشہور خانوادہ ہے, آپ کا گھرانہ بڑا مشہور گھرانہ ہے, اور اس گھرانے کی جو جان ہے وہ سمجھ لیں کہ سورہ مزمل شریف ہے. اس گھرانے کی جو روحانیت قائم ہے وہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے. اور اس گھرانے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نوازا ہے وہ سورہ مزمل شریف ہی کا عکس اور سورہ مزمل شریف ہی کی برکت ہے. اس گھرانے نے سورہ مزمل شریف پر بہت ریاضتیں کی ہیں, بہت محنتیں کی ہیں. اس گھرانے کا میں ایک عمل آپ کو تعلیم کرتا ہوں سورہ مزمل شریف کا, کس لیے کہ کشف القبور کے لیے.
تسخیر کے لیے اور تسخیر خلائق کے لیے، تسخیر موکلان کے لیے، تسخیر جنات کے لیے، یہاں تک کہ ہر وہ مخلوق جو سورہ مزمل شریف کے ماتحت ہے وہ سب کے سب صف باندھے اس عامل کے سامنے روبرو ہوں گے، بالکل ہاتھ باندھے، کہ وہ جب حکم کرے تو آسمان بولے تو آسمان، زمین بولے تو زمین، ہوائیں بولے تو ہوائیں، سمندر بولے تو سمندر، ہر چیز بھرنے شروع ہو جائے۔ یعنی کہ سورہ مزمل شریف کا امر اتنا ہے کہ رب اپنے دست قدرت سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بندوں کو وہ اختیار عطا کر دیتا ہے کہ جس کی برکت سے وہ چاہے تو سمندر کا طوفان اٹھ جائے، وہ چاہے تو سمندر کا طوفان بیٹھ جائے۔ تو سورہ مزمل شریف اگر آپ تذکیر خلائق کے لیے کرنا چاہیں، کشف القبور کے لیے پڑھنا چاہیں، اور اپنے بزرگوں سے روحانی استمداد لینے کے لیے پڑھنا چاہیں، اپنے بزرگوں سے فیض لینے کے لیے پڑھنا چاہیں، کسی صاحب مزار سے بات کرنے کے لیے پڑھنا چاہیں، کسی صاحب آپ چاہو کہ آپ کی ملاقات اس صاحب مزار سے ہو، تو اس سورہ مزمل کی برکت ہے کہ ہر حال میں آپ کی ان بزرگ سے ملاقات ہوگی، خواب کی صورت میں ہوگی، مشاہدے کی صورت میں ہوگی، یا پھر بد نفسہ نفیس ہوگی، بالکل آپ کے سامنے ہوگی۔ اور بزرگان نے فرماتے ہیں کہ کوئی بزرگ کتنی ہی بزرگیت پہ، کتنے ہی مرتبہ پہ فائز ہو، اس کی برکت ہے کہ وہ اس کی برکت سے ضرور آپ سے ملاقات کریں گے۔ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں کے لیے تم کرنا چاہتے ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، یہ نیت رکھو آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے، آپ اپنے عطا سے، آپ اپنے اختیار سے جو رب نے دیا ہے، تو وہ کام تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اب اس کی ترتیب و طریقہ کار کیا ہے کہ سورہ مزمل شریف پڑھی جاتی ہے 120 مرتبہ۔ کس ترتیب سے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے ایک بار، اس کے بعد پڑھی جاتی ہے یا ایھا المزمل زملنی باللطف الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر قم اللیل الا قلیلا، پھر یہ پوری بھی حضرت سورہ مزمل شریف پڑھ لی جائے گی۔ صرف شروع میں یہ عبارت رکھنی ہے کہ یا ایھا المزمل زملنی باللطف الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف عمل کے لیے پڑھا جاتا ہے، بس 120 مرتبہ کسی بھی صاحب مدار کے پاس بیٹھ کے 3 دن پڑھ لیں، خوشبو لگا کے، غسل کر کے، پھول لے کے چلے جائیں، پھول رکھیں، فاتحہ پڑھیں اور یہ پڑھیں اس طریقے سے، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا معجزات ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، 120 طریقے سے 3 دن جا کے کسی بھی صاحب مدار کے بعد جا کے تن تنہا ہو کے پڑھ لے، لیکن کوشش کی جائے کہ کسی ایسے مدار کا انتخاب نہ کیا جائے کہ جہاں پہ ہجوم ہو، جہاں پہ رش ہو، جہاں پہ لوگ ہوں۔ کسی بھی ایسی جگہ کا تعین کر لیا جائے کہ جہاں پہ پرسکون ہو، خاموشی ہو، شور نہ ہو، لوگ نہ ہو، پرسکون ہو کے بیٹھ کے کر لیں۔ اور اگر تذکیر خلائق کے لیے کرنا چاہیں تو آپ قبرستان میں جا کے وہاں بیٹھ کے 3 دن اس طریقے سے کر لیں، لیکن کرنا 3 دن آپ نے 3 تاریخوں میں، یا تو آپ نے 6، 7، 8 کو کرنا ہے جو چاند کی شروع کی تاریخ ہیں، 6، 7، 8۔ اگر 6 تاریخ کی آپ کی 9 چندی جمعرات ہو تو آپ کے لیے بہترین تاریخ ہے، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، 6، 7، 8 کو کر لیں۔ 13، 14 اور 15 ان تاریخوں میں کر لیں۔ یہ 3 تاریخیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، 6، 7، 8 تذکیر خلائق کے لیے قبرستان میں جا کے پڑھنا، 13، 14 اور 15، 27، 28 اور 29، یہ ایک مہینے میں، یعنی کہ یہ 3 اشرے ہیں۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے، پہلا اشرہ 6، 7، 8، دوسرا اشرہ 13، 14، 15، تیسرا اشرہ 27، 28، 29۔ یہ سمجھ لو کہ آپ اس کے عامل بھی ہو جاؤ گے، تذکیر خلائق کا یہ عالم ہوگا
کہ اگر آپ ڈاکٹر ہو تو آپ کے پاس مریضوں کا رش ہوگا, اگر آپ وکیل ہو تو کلائنٹ کا رش ہوگا, اگر آپ کوئی دکاندار ہو تو آپ کی دکان پہ رش ہوگا, اگر آپ کوئی کام کرتے ہو, فری لانس کا کام کرتے ہو, آن لائن کوئی کام کرتے ہو تو تمہارے پاس کلائنٹ کی بھرمار ہوگی. آن لائن کام کرتے ہو اس طریقے سے سورہ مزمل شریف پڑھ لیتے ہو تو بھرمار ہوگا کام کا, اتنا کام ہوگا کہ تمہیں لڑکے رکھنا پڑیں گے. یہ اس سورہ مزمل شریف کی برکت مجھے نہ بتاؤ, خود دیکھو اس کی برکت کیا ہے, اور سمیٹو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کے اندر بڑے بڑے راز محفوظ و پوشیدہ ہیں. یہ وہ اعمال ہیں جو اس کے کچھ جلالی بھی ہیں اور کچھ جمالی بھی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں. زیادہ تر سورہ مزمل شریف میں جو اعمال جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے نا, وہ میں نے آپ کو ترتیب و طریقہ بتایا ہے. اچھا, اب نظامیہ خاندان میں سورہ مزمل شریف 92 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. 92 مرتبہ 92 ڈیز تک پڑھی جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص درس نظامی کر رہا ہے, اگر کوئی شخص عالم بن رہا ہے, کوئی شخص قرآن حفظ کر رہا ہے, کوئی شخص ناظرہ پڑھ رہا ہے, کوئی شخص دین کا علم حاصل کر رہا ہے, تو وہ شخص اگر 92 مرتبہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور 92 ڈیز تک اس کو مکمل کر لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مزمل شریف کی برکت سے وہ جو کورس کر رہا ہوتا ہے وہ پورا مکمل ہوتا ہے, اس کی روحانیت اس کو حاصل ہوتی ہے, اور دین کا علم اس کا ایسے اس کے سینے سے پھوٹتا ہے کہ سننے والے اس کو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ گفتگو کیا کر رہا ہے. یعنی کہ علم سے اس کا سینہ اتنا کشادہ ہو جاتا ہے. اور خاص کر جو دور حدیث کے جو لوگ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ لوگ جو درس نظامی کا کورس مکمل کر لیا ہے, اب علامہ کا کورس مکمل کر لیا ہے, اب دوسرے کورسز کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ چاہیں کہ انہوں نے جو کچھ پچھلا پڑھا وہ بھولے نہ, ان کا حافظہ تیز تلوار کی طرح ہو, اس کا حافظہ تیز گولی کی طرح ہو, اس کا حافظہ سورج کی روشنی کی طرح تیز ہو, اس کا حافظہ ٹھنڈی ہوا کی طرح تیز ہو, تو وہ شخص طالب علم کے لیے, اب اس کو دنیاوی علم میں بھی لے سکتے ہو اور دین کے علم میں بھی لے سکتے ہو. اب دنیاوی علم میں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, بعض لوگ 1 سال کرتے ہیں, 2 سال کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. کوئی شخص انجینئرنگ پڑھ رہا ہو, 1 سال کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, 2 سال 3 سال کرتے ہیں, مکمل دل چارٹ ہوتا ہے, کوئی پیپر رہ گیا, دل برا ہو گیا, چھوڑ دیا. اور جو شخص صرف 92 مرتبہ سورہ مزمل شریف 92 ڈیز تک پڑھ لیتا ہے, اب یہ اس کی برکت ہوگی سورہ مزمل کی کہ سورہ مزمل شریف کی روحانیت اس شخص سے یہ کورس پورا مکمل کروائے گی, اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, بیچ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, بیچ میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اب وہ بچے جو او لیولز کر رہے ہیں, وہ بچے جو اے لیولز کر رہے ہیں, وہ بچے جو کیمبرج پڑھ رہے ہیں, جو میٹرک سسٹم میں ہیں, وہ اس طریقے سے کر لیں. اپنے بچوں کو سورہ مزمل شریف بھی یاد کراؤ. سورہ مزمل شریف کی بہت برکتیں ہیں. یہ میں نے ابھی چند طریقے کار آپ لوگوں کو تعلیم کیے ہیں. اس کے 360 وہ مستند طریقے ہیں جو 360 سلاسل کی مختلف نسبتوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے, اور جو میرے پاس خود آن ریکارڈ ہیں, وہ 360 طریقے سورہ مزمل شریف کے, تو خود باقاعدہ طور پہ میں نے تحریر کریں. اب ہم آ جاتے ہیں ان عام لوگوں کے لیے کہ جو کسی نہ کسی آسیب میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو کسی نہ کسی شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نظر بد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہو کہ کوئی مریض آپ کے پاس آئے تو آپ مریض کو دھوپ میں کھڑا کریں, جب اس کا سایہ ہوگا نا تو ایک چاقو لیں, 8 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کے چاقو پہ دم کریں, وہ چاقو کو اس کے سائے میں گاڑ دیں زمین پر, وہ مریض چیخنے لگے گا. مجال ہے کہ مریض ایک قدم آگے بڑھا دے اس سائے سے, اور اس کے اوپر جو سایہ ہوگا نا, وہ جو آپ نے چھوڑا سائے کے اوپر گاڑا ہوگا,
उस साए पे नहीं बल्कि उस साए पे गाड़ा होगा, वो मर जाएगा। और आपको एक बात बताऊं कि जब तो आप इसको छुरी को निकालोगे ना तो उसमें खून सी नमी सी होगी कि जैसे कोई जानवर ज़िबा किया है। एक वक्त में करने का अमल होता है ये। लेकिन आप सूरह मुज़म्मिल पहले अपने विर्द में रखें, अगर चाहें सूरह मुज़म्मिल का अमल कर लें। इसके बहुत तरीक़ेकार हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप तरीक़ेकार समझाऊंगा। डायन भी अगर हो ना, चुड़ैल भी हो, आसेब किसी किस्म का हो, देव हो, भूत पलीत हो, खईस हो, आप इस तरीके से साए में गाड़ दो। मरीज को जब खड़ा करते हैं साया जमीन पे नजर आता है, उसका जो साया सर का है उस सर में गाड़ दो। लेकिन जमीन के साए जमीन पे गाड़ना है, ऐसा नहीं करना जैसे मेरे एक मरीज ने किया था। पता है क्या किया था? अब वो एक बच्चा आया और बच्चे को लेकर आई तो मुझसे कहने कि बच्चा बहुत रोता ही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको तावीज़ जरिए फरीदा सुलेमानी, मैंने कहा तावीज़ बच्चे के बदन से मलना और इस तावीज़ के ऊपर 3 जूती मारना और जला देना। अब 3 दिन के बाद आई मुझसे कहने कि डॉक्टर साहब आप मुझे कोई दूसरा तरीका बता दें। मैंने क्यों? कहनी बच्चा मेरा बहुत रोता है। मैंने क्यों रोता है? कहनी मैं जब उस पर जूती मारती हूँ। मैंने कहा बच्चे पे जूती थोड़ी मारनी है, तावीज़ पे जूती मारनी है। तो वो कह रही आपने जूती मारने को कहा था। मेरे को तो बच्चा, वो बच्चा मुझे देखे मुझे और मुझे देख के किस नहीं बोला था। तो बात को पूरी तरीके से समझ लिया करें। तो ऐसे सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बहुत तरीक़ेकार हैं जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंचे हैं, और मकसद ऐसे कि जो बड़े सरी तासीर हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, जैसे कोई लाइलाज मर्ज है, आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा की है, आपने 36 मरतबा रोजाना 10 दिन मुकम्मल कर ली। अब कोई लाइलाज मर्ज आपके पास आता है, आप चीनी की प्लेट लें, ज़ाफ़रान के पानी से आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ पूरी प्लेट पे लिख दें, 3 प्लेटें लिख के दे दें, तीनों प्लेटों में उसको शिफा मिल जानी है। शिफा बन जाने बल्ला है, शिफा मिल जाएगी उसको। ज़ाफ़रान से नहीं लिखी जाती, आप इंक पेन से लिख लें। हमने इंक पेन से भी लिखी है, हमने ज़ाफ़रान से भी लिखी है, हर चीज़ से लिखी है हमने। सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बहुत तरीक़ेकार हैं, बहुत तरीक़ेकार हैं। एक नक्श सूरह मुज़म्मिल शरीफ का मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे रोते हों, बच्चे परेशान होते हों, खाना ना खाते हों, बच्चों को सूखे का मर्ज हो गया हो, बच्चे परेशान हो गए हों, बाज़ औक़ात बच्चों को नज़र लग जाती है, बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, तो बच्चे की गले में वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ताबीज़ लेकर गले में डाल दें, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से बच्चा दूध पीने लगेगा। बच्चे को पता किसी भी नज़र हो वो नज़र से महफूज हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे पढ़ने में दिल नहीं लगता, पढ़ते नहीं है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का नक्श बच्चे के गले में डाल दें। मैं अभी ब्लैक बोर्ड पर समझाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे, तो आप उसको लिख लेना, ठीक है? तो नक्श मकसद जो बच्चे नाफरमान हो, जो बच्चे किसी गलत नशे में लग गए हों, गलत सोहबत में पड़ गए हों, गलत सोहबत में बैठ गए हों, उनको किसी किस्म का कोई भी माँ बाप कहते हैं परेशान होते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप ने कहना छोड़ दिया अपनी इज्जत की वजह से कि अगर मैंने इसको कुछ कहा तो ये उल्टा मुझ पर गुस्सा करेगा या उल्टा मुझसे बदजुबानी करेगा, बदकलामी करेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी माँ ये तावीज़ सूरह मुज़म्मिल शरीफ का लिखकर बच्चों को पिला सकती है, दूध में डाल के, चाय में डाल के, शरबत में डाल के, खाने में डाल के उसको इस्तेमाल करा सकती है। और अगर बच्चा छोटा है तो बच्चे के गले में डाल सकती है। बच्चे की हिफाजत के लिए, बच्चे के जहन को कुशादा करने के लिए, बच्चे को हर किस्म की नागानी आफतों से महफूज करने के लिए बेहतरीन अमल ये होगा। मैं नक्श आपको बताता हूँ, ये 15 के नक्श की चाल पर होगा सूरह मुज़म्मिल शरीफ का। आज की वीडियो में मैंने आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ के अमाल बताए, वो अमाल जो जलाली भी हैं और जो मकसद ये है कि सनद के साथ हैं, सनद के साथ भी हैं, इजाज़त के साथ भी हैं और बुजुर्गों के बताए हुए हैं। और जूं का तू मैंने आप लोगों को तालीम किया है जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है।
اچھا سورہ مزمل شریف کے جو اعداد بنتے ہیں نا یہ بنتے ہیں 68,466 یہ اس کے اعداد بنتے ہیں. اور اگر سورہ مزمل شریف کی قرآن کی ترتیب میں اگر دیکھا جائے تو یہ 73ویں یعنی کہ 73 سورت مبارکہ ہے یہ. ٹھیک ہے تو 22 یہ آ گئی 786 221,818 یعنی کہ 22,818 یہ سورہ مزمل شریف کے نقش کی چال ہے. عدد الگ ہوتے ہیں نقش کی چال الگ ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے میں جلدی جلدی یہ نقش بنا دوں آپ کو. 22,119 22,820 اور یہ آگے 21 2 2 8 21 2 2 8 2 2 22 23 2 2 8 24 25 اور یہ 26 یہاں آئے گا جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل. ٹھیک ہے اب اس کی چال سمجھ لیں کہ 15 کے نقش کی چال ہے. یہاں سے شروع ہوگی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے 22,818 22,819 22,820 21 22 23 24 25 اور 26 یہ سورہ مزمل شریف کا نقش ہے. اچھا اولاد کے لیے کہ جن کی اولاد نافرمان ہیں پریشان ہیں کسی مسائل میں گرفتار ہیں بچے ہیں اب بچوں کو تعویذ گلے میں نہیں ڈال سکتے اگر مثال تو کوئی بچہ بڑا ہو نہیں پہنتا نہیں مانتا تو اس کو تعویذ بنا کے پلا دیں. اور جو نومولود بچے ہوں چھوٹے بچے ہوں دودھ پیتے بچے ہوں نظر میں آ گئے ہوں اور نظر لگ گئی اور ان کو کھانا پینا چھوڑ دیا اور دودھ پینا چھوڑ دیا ان کے گلے میں نقش ڈال سکتے ہیں. بیماریوں کے لیے بھی نقش پلایا جا سکتا ہے. آئی بس اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ 11 نقش روزانہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا جو عاملین حضرات کرنا چاہیں 11 نقش روزانہ 40 دن تک اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور روزانہ 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھیں گے 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھیں گے. اب جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں گے ان کی سورہ مزمل شریف کی بھی زکوٰۃ ہو جائے گی اور نقش کی بھی زکوٰۃ ہو جائے گی اور جس مقاصد کے لیے کریں گے اس مقاصد میں بھی ان کو کامیابی ملے گی. سورہ مزمل شریف کی بہترین اور اس کے بہت طریقہ کار ہے میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں گا. باقی اب آنے والے وقتوں میں ابھی جو وہ گزرتا رہے گا تو میں آپ کو اس کے موکلان کی حاضری کا طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس کے ماتحت ایوان کون ہے سورہ مزمل کے ماتحت سرخ جنات کون ہیں اور کتنے ہیں ان کی تعداد کیا ہے ان کے نام کیا ہیں اور وہ سب کس کے ماتحت ہیں. سورہ مزمل شریف کے جنات کون ہیں سورہ مزمل شریف کے موکلان کون ہیں سورہ مزمل کے ماتحت فرشتے کون کون سے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے سمجھاؤں گا. یہ وہ واحد صورت ہے کہ جب سورہ مزمل شریف نازل ہوئی تھی نا تو اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب نور سے لکھی ہوئی تھی یہ. باقی قرآن پاک کی جتنی بھی صورت نازل ہوئی ہے نا وہ سفید نور سے تھی. یہ واحد صورت تھی جو سب نور سے
لکھی ہوئی تھی یہ، اور اس کی بڑی برکت ہے. جب سورہ مزمل شریف نازل ہوئی تھی نا، بزرگان فرماتے ہیں کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ اس وقت روئے زمین پر اترے تھے جو آج سے پہلے کبھی بھی روئے زمین پہ نہیں اترے تھے. اس کی بڑی برکت ہے.